بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحکمہ انٹرنیشنل کے پریزنٹیشن سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ایک تہذیبی پہچان ہوتی ہے جو جس کے اوپر کوئی بھی قوم بیس کرتی ہے، اور کسی بھی دو قوموں کی تہذیب آپس میں اس کے کچھ پہلو تو مشترک ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی خصائص اور خصائل ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر قوم انفرادیت میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی ثانی نہیں ہوتا، اور وہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تہذیب کیا ہوتا ہے اور تہذیب کے ساتھ تمدن کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی قوم کی یا کسی بھی آپ کہہ لیں کہ کسی بھی قوم یا نیشن کی جو فکری ساخت ہوتی ہے، جس پر وہ بیس کرتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، اسے تہذیب کہتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو دوسرا لفظ تمدن کا ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تہذیب یا وہ فکری ساخت یا وہ آپ کہہ لیں وہ فکر اور خیال جب عملی صورت میں اس کا اظہار ہوتا ہے یا وہ کنکریٹ صورت میں ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے، تو اسے تمدن کہتے ہیں۔ تو یعنی تہذیب جو ہے، اس کا تعلق انسان کی یا کسی بھی قوم کی بنیادی اور اعلیٰ اخلاقی روایات سے ہوتا ہے، اس کی اقدار سے ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اور لین دین میں ان کے جو حقوق و فرائض ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور دینی اور معاشرتی ان کے جو رویے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں، صلہ رحمی وغیرہ کے معاملات، ان سب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تہذیب سے ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل تمدن جو ہے یہ مدن سے ہے، اور مدن مدینہ سے، مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے، اور شہر چونکہ گاؤں کے بالمقابل ایک ترقی یافتہ جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کسی بھی قوم کی تہذیب کے عملی جو مظاہر ہوتے ہیں وہ ذرا بہتر طریقے سے نظر آتے ہیں، اس لیے اس کو تمدن کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تہذیب میں جو ہے وہ اشیاء کی خیر و شر کا معیار ہوتا ہے، ان کے حق و باطل ہونے کا تعلق اسی سے ہوتا ہے، عدل و انصاف کے تمام معیارات وہ تہذیب ہی کے جو ہے اسی فکر کے نتیجے میں پروان چڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم اسلامی اور مغربی تہذیب کا اس میں تقابل کریں تو بنیادی طور پہ اگر ہم خیر و شر ہی کی بات کریں تو اسلامی تہذیب میں یہ ہے کہ خیر و شر انسان سے باہر ایک قوت اور طاقت ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان کے لیے خیر اور شر کیا ہوگا اور اس کا معیار کیا ہوگا۔ جبکہ مغربی تہذیب کی بات کریں تو بالکل اس کے اپوزٹ یہ بات ہے کہ ان کے خیال میں کہ انسان ہی خود ہی خیر و شر کا پیمانہ ہے، اور یہ پیمانہ اور خیر و شر کے معیارات خود انسان ہی طے کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ تو خیر و شر اگر انسان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ تہذیب کبھی بھی اسلامی تہذیب نہیں ہو سکتی، وہ تہذیب مغربی تہذیب ہے۔ اور پھر دوسری اس میں ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ ہم چونکہ بہت ساری چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹیکنالوجی سے، سائنس کی مختلف پہلوؤں سے ہم اس سے مدد لیتے ہیں، تو کیا یہ بھی کسی قوم کی تہذیب کو اپنانے کے مترادف ہے؟ تو اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ سائنس اور فلسفہ جو ہے، اس کی ترقی جو ہے جسے ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں، تو یہ ایسی ترقی کا نام ہوتا ہے تمدن جس میں خیر و شر کا تعلق نہیں ہوتا، یا جس میں آپ یوں کہہ لیے حق و باطل کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس میں کوئی شر کے یا خیر کے کچھ پہلو موجود ہوتے ہیں، لیکن اصلاً اس کا تعلق خیر و شر یا حق و باطل سے نہیں ہوتا، تو وہ تمدن ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر بنیادی طور پہ جو تمدن ہوتا ہے، اس کا کام جو ہے وہ اخلاقیات اور کسی بھی قوم کی اقدار کا یا ان کے معیارات کا تعین کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ مشاہدات اور تجربات اور عقلیات کی روشنی میں واقعاتی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مغرب جو ہے وہ سیاسی اور اقتصادی غلبہ تو پا ہی چکا ہے دنیا پہ، لیکن اب وہ معاشرتی غلبہ پانے کے درپے ہے اور اسی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بڑی جنگ ہے وہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے، وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ میدان کی جنگ نہیں ہے، بلکہ وہ تہذیبوں کی جنگ ہے، وہ سویلائزیشن کی جنگ ہے، اور اسی کی بنیاد پہ قومیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور اسی کے غلبے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تہذیب ہی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔